قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبد النور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں، جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، ہم براہین احمدیہ پر بات کر رہے ہیں۔ اب جو میرا اعتراض ہے یا مخالفین کا جو اعتراض ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی براہین احمدیہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ براہین احمدیہ کے زمانے میں خود مرزا صاحب ختم نبوت کے اقراری تھے، یعنی کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا اظہار انہوں نے فارسی کے ایک شعر میں کیا ہے۔ وہ شعر ہے کہ ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال، لا جرم شد ختم ہر پیغمبر ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ بعد کی جو تحریرات ہیں یا بعد کا جو زمانہ ہے، اس میں خود ہی نبوت کا دروازہ کھول لیا۔ اس کے بارے میں کچھ ہمارے سامعین کے سامنے پیش کریں۔ جی، یہ جو ختم لفظ ہے، خاتم النبیین ہے یا لفظ ختم ہے، خے تا میم، جی اس مادے سے اس کے معنی ختم کرنا یہ ایک مجازی معنی ہے۔ خاتم جو لفظ ہے اس کے 5 معنی ہیں، 2 حقیقی اور 3 مجازی۔ یتجوز و تارتن، اس طرح امام راغب نے بیان کیا ہے کہ بعض اوقات اس سے مجازی معنی یہ لیے جاتے ہیں۔ ان مجازی 3 معنوں میں ایک معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ و تارتن یو تابرو من ہو بلوغ الآخر و من ہو کیلا ختمت القرآن اے انتہیتو الی آخر ہی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، اب کہتے ہیں کہ کبھی کسی وقت اس کے یہ معنی بھی ہوں۔ اس سے پہلے جو تجوزوں میں یہ لفظ بیان کر چکے ہیں کہ 2 حقیقی معنی ہیں اور 3 جو مجازی معنی ہیں وہ یہ ہیں، تو اس میں 3 معنی ہیں۔ تیسرا کہتے ہیں کہ بلوغ الآخر، آخر تک پہنچنا۔ ان معنوں کو یہ اختیار کر کے نبوت پر لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ لفظ جو ہے امام راغب نے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے مستند اور اوتھینٹک ڈکشنری ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی چیز کا آخری حصہ لینا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ اے انتہا تو ختمت القرآن، میں نے قرآن ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے سورۃ الناس پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد عموماً اکثر قرآنوں میں جو تباہ ہوئے ہیں ان کے آخر میں ایک دعائے ختم القرآن لکھی ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن ختم کر دیا، آپ اس کے آخر تک پہنچے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ کتنے اچھے معنی ہیں جو امت کی ہدایت کے لیے ہمارے ائمہ نے بتائے ہیں، اور یہ حقیقت ہے اور سچے معنی ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب قرآن میں نے آخر تک پہنچے، سورۃ ناس کی آخری سین تک میں نے پڑھ لیا، اب قرآن انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ گو یہ مجازی معنی ہے کہ اخیر تک پہنچنا، لیکن اس کا بھی ایک اسلوب ہے کہ جب ختم کا لفظ اخیر کے معنوں میں بھی استعمال کریں گے تو اس میں بھی اس کی انتہا ہے۔ اب یہاں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال، لا جرم شد ختم ہر پیغمبر، اور یہ بہت باکمال شعر ہے جس میں کہتے ہیں کہ ہر کمال جو تھا، پاک کمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بلوغ الی الانتہا ہوا ہے، بلوغ الآخر ہوا ہے۔ اس سے آگے جا کر کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اس سے بھی بڑی خوبی کسی میں ہو سکتی۔ تو یہاں ختم کرنا، وہ بند کر دینا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم کر دیا ہوا ہے۔ سارے اعمال ان کے، سارے ان کے قانون اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ کہاں ہیں؟ حضرت وسلم کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، مگر یہ معنی اتنے خوبصورت ہیں، اور اس میں ہے کہ اخیر تک اس کو پہنچا دیا ہے آپ نے ان خوبی کو۔ لا جرم شد ختم ہر پیغمبر، اور اسی طرح ہر پیغمبر کی جو خوبی تھی، ہر پیغمبر کی جو نبوت تھی، اس کی پیغمبری تھی، اس کو بھی قرآن کریم میں لا کر آپ نے اس کی تصدیق کر کے اس کو روشن کر کے دکھایا ہے۔
ورنہ اگر بائبل میں انبیاء کا حال پڑھیں تو بعض اوقات تو ان پر ایسے گھنونے الزام لگے ہوئے ہیں، بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. جی تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخر تک پہنچایا ہے. اور ان معنوں کی تصدیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی کلام میں بھی ہے. ختمت علیہ صفات و کل مزیات، ختمت بہی نا تمت علیہ صفات و کل مزیات ختمت بہی ناما و کل زمانی. ہر زمانے کی نعمتیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہیں، یعنی وہ نعمتیں ایک کمال تک پہنچ کے اس کمال کے ساتھ امت میں جاری ہوئی ہیں. ہم، اور اس طرح جاری ہوئی کہ آپ نے ان کمالات کو اپنے جو ربانی علماء تھے امت کے، ان کو نبیوں کا مقام دے دیا. بالکل تو یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی خوبی اور ہر قسم کا کمال جو اپنی تمام خوبیوں اور خوبصورتیوں اور حسنوں کے ساتھ اخیر تک پہنچا ہے، اس کے معنی بہت عظیم ہے. نہ یہ کہ بند کر دیا، ختم کر دیا. اور یہ قرآن کریم کے کبھی بھی آپ معنی نہیں لے سکتے کہ میں نے قرآن ختم کر دیا، کہ اس کو ضائع کر دیا، نعوذ باللہ، یہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو عربی کلام ہے، اس میں ہم دوسرے جو علماء نے، ائمہ نے معنی کی ہے، مثلا حضرت امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، ان کی کتاب فتوح الغیب، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ معنوی طور پر ایک نئی لیتے ہیں الموت المانوی، اس کا مقالے کا نام المقالۃ الرابعہ فی الموت المانوی، تو اس وقت جب آپ کے اوپر ایک مانوی موت طاری ہوتی ہے، آپ نئی زندگی میں آتے ہیں، تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ ساری اور بہت تفصیل لکھ کر آگے کہتے ہیں وہ رسولاً، ہاں، فہینہ ذن تکونو وارثہ کل نبین و صدیقین، تو اس وقت آپ ہر نبی اور صدیق کے وارث بنتے ہیں. و رسولاً، اور ایک رسول کے طور پر ہوتے ہیں. بے کا تختم الولایا، ہم، ولایت آپ پر ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ایک نہیں، امت میں کتنے آئے ہیں، تذکرۃ الاولیاء پڑھ کے دیکھ لیں. بالکل تو اس لیے یہ ختم ہونے کے معنی نہیں، بلکہ بلندی اور اس کی انتہا جو ہوتی ہے کسی بات کی، کسی خوبی کی، وہ ہے. اب اس کے بعد یہ چند ایک میں مثال کے طور پر لایا ہوں. یہ تفسیر روح البیان ہے، اس کے مصنف جو ہیں شیخ اسماعیل حقی البرسوی، کہتے ہیں وہ خاتمہ کر دیا مفسرین کا، خاتمۃ المفسرین. مفسرین ہو گئے. روح المعانی کے علامہ علوسی ہیں، ان کو لکھا ہے کہ خاتمۃ المحققین. یہ بالکل ٹائٹل صفحوں پہ لکھے ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹائٹل ہر کتابوں پر کثرت سے لگے. مسند عائشہ ہے یہ امام ابن حجر اسقلانی کی، وہ کہتے ہیں کہ ابن حجر کے بارے میں لکھتے ہیں خاتمۃ الحفاظ، حافظ بھی ختم ہو گئے. اور فتاوی الحدیثیہ میں خاتمۃ الفقہاء والمحدثین امام ابن حجر حیثمی کے بارے میں لکھا ہے. اسد الغابہ میں جو ہے حضرت عباس کے بارے میں لکھا فَإِنَّ اللَّهَ يَخْتُمُ بِكَ الْهِجْرَةَ، ہجرت ختم کر دی. ہجرت اور ختم سارے ہو لوگ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، یہاں کینیڈا میں بہت لوگ ہجرت کر کے آئے. تو ختم کے معنی اخیر تک اس کی خوبی کے لحاظ سے پہنچانے کے ہیں. اب فارسی میں یہ کلام کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے مولانا جلال الدین رومی یہ کہتے ہیں بہریں خاتم شدستو کے بجود مثل او نہ بود نہ خواہند بود، چونکہ در سنت برد استاد دست نہ تو گوئی ختم سنت بر تو است. کہ جب تو کسی کہ خاتم ان معنوں میں ہوتا ہے کہ جب کسی کام میں، کسی پیشے میں، ہنر میں تو ایک بلندی تک پہنچتا ہے، تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ تجھ پر یہ کام ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. تجھ پر یہ صنعت کاری ختم ہو گئی. تو یہ معنی کہاں ہے کہ جس کا مطلب بالکل ختم کر دینا، وہ ہے ہی نہیں. اس میں اور بھی ہیں. منطق الطیر کتاب ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں ختم کردہ عدل و انصاف او بحق در فراست برداز مردان حق، کہ حضرت عمر نے عدل و انصاف ہی ختم کر دیا بقول ان کے. بقول ان کے. تو یہ معنی نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتے ہیں. یہ ایک مشہور شاعر ہیں انوری، ان کی کتاب ہے کلیات انوری، اس میں بادشاہ غیاث الدین محمد غوری کے بارے میں وہ لکھتے ہیں مادر گیتی نہ ضائع زیر چرخ چمبری، بادشاہ چوں غیاث الدین گداں چوں انوری، بر تو سلطانیست ختم و بر من مسکین سخن، چوں شجاعت بر علی بر مصطفیٰ پیغمبری. جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ پر شجاعت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبری ختم ہوئی ہے، انہی معنوں میں تیرے پر بادشاہت ختم ہے اور میرے پر فقیری ختم ہے، گداگری ختم. تو یہ جو ختم کے معنی ہیں، عربی ہو، فارسی ہو
یا اردو ہو، اس میں یہ معنی نہیں لیا جاتا کہ اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد وہ چیز رہی نہیں، ضائع کر ہو گئی۔ اب اردو میں دیکھیں، حضرت موہانی بہت مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں اس نازنی پہ ختم ہے سب شیوائے ناز، جس کو بنا کے خود بھی ہے نازاں خدائے ناز۔ وہ دوسرا شعر بھی اسی طرح، ختم تھا جس پر کبھی انداز حسن دل بری، آہا بلاؤں کہاں سے وہ نگاہ التفات۔ تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ ان پر وہ ناز وغیرہ ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد کوئی نہیں کر سکا۔ تو یہ جھوٹے معنی ہیں جو ادھر پہناتے ہیں پہلے شعر کو، پھر اس پر اعتراض استوار ہے۔ اور غالب نے تو غالباً لکھا ہی ان لوگوں کے لیے، کہتے ہیں شرم رسوائی سے جا چھپنا نقاب خاک میں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، شرم رسوائی سے جا چھپنا نقاب خاک میں، ختم ہے الفت کی تجھ پر پردہ داری ہائے ہائے۔ تو یہ جو الفت آپ کرتے ہیں اپنے مذہب سے، اس کا جس طرح پردہ چاک کرتے ہیں ان غلط معنوں کے ذریعہ، غالب نے بھی رونا رویا۔ بالکل ٹھیک ہے حادی صاحب۔ اس میں ایک یہ بھی تھا پہلو اس میں کہ خود ہی نبوت کا دروازہ کھول لیا ہے، جی اس پہلو کو بھی میرے خیال تھوڑا سا ڈسکس ہونا چاہیے۔ ہاں جی، تو یہ ختم کے معنی وہ نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں، ختم کے معنی وہ ہیں جو کسی صفت میں، خوبی میں بلندی کے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اطلاق پاتے ہیں، کیونکہ آپ ہر حسن و خوبی میں سب سے بلند ہیں۔ باقی کہتے ہیں نبوت کا دروازہ خود کھول لیا۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یا تو ان کو قرآن کریم پر اعتماد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے نفس کو آگے کرتے ہیں، اپنی خواہش کو آگے کرتے ہیں، اپنے جھٹلانے کو آگے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، بالکل، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ نبی بنائے اور رسالت دے، کب کس کو کہاں۔ تو یہ کوئی اپنے اوپر نبوت خود طاری نہیں کر سکتا۔ تو ہم تو اس دروازے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کھلا ہے امت میں، لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ باوجود اس عقیدے کے اور اس پر ایک شور اور غوغا اور جھوٹ اتنا ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں، لیکن عقبی دروازے سے حضرت عیسیٰ کو لاتے ہیں جو نبی ہے۔ کہتے ہیں آنسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ تشریف لا رہے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، اور ان کے بارے میں انہی کے عقیدے ہیں، من قال بسلب نبوت فقد کفر حقا، جنہوں نے کہا ان سے نبوت چھن جائے گی، انہوں نے صحیح کفر کیا، اصل کفر۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کا اعتراض بھی جھوٹا ہے۔ جہاں تک دروازے کی بات ہے اور نبوت کا دروازہ، دیکھیں قرآن کریم فرماتا ہے، ایک آیت میں نے پڑھ دی ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ شرط رکھی ہے کہ اب جو نبوت کا دروازہ کھلا ہے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے تحت ہے، اور کوئی دروازہ نہیں۔ اور پھر یا بنی آدم اما یاتینکم، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ یہ تفسیر جلالین میں اس کی بڑی واضح تفسیر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ امت میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک رسول چنے گا جو کھرے اور کھوٹے میں، مومنوں اور غیر مومنوں میں فرق کر کے دکھائے گا۔ تو اس کا حوالہ انشاءاللہ دکھا دیا جائے گا۔ پھر آخر میں آیت میثاق ہے، سورۃ آل عمران کی آیت 82 میں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ جب بھی تم میں رسول ہے تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر ذکر سورۃ احزاب میں، جس میں آیت خاتم النبیین ہے، اور اس کا یہ غلط معنی کرتے ہیں، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھ سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ جب یہ رسول آئے تو اس کی مدد کرنی ہے۔ وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، تو اس سے بھی ہم نے لیا ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتایا ہے کہ جب وہ مسیح نازل ہوگا، یُحْشَرُ نبی اللہ عیسیٰ وَأَصْحَابُهُ فَيَرْغَبُ نبی اللہ عیسیٰ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ يَهْبِطُ نبی اللہ عیسیٰ وَأَصْحَابُهُ فَيَرْغَبُ نبی، 4 دفعہ اس ایک روایت میں مسلم کتاب الفتن باب صفت الدجال ومن معه میں۔ تو یہ نبوت کا دروازے کھلے ہیں، اور صدر دروازے ہیں جو کھلے ہیں قرآن کریم میں بھی اور حدیث میں بھی۔ آن وسلم نے فرمایا ابو بکر افضل هذه الامہ الا ان یکون نبیون، کہ ابو بکر اس امت کے سب سے افضل فرد ہے، مگر ایک نبی پیدا ہوگا۔ یکونہ میں
شروع سے تخلیق کے مرحلے ہیں، پیدائش کے بات ہو رہی ہے یکون میں. اور پھر یہ بھی ابو داؤد کتاب الملاحم میں کہ لیسا بینی و بینہ نبی و انہ نازل، وہ جس نے آنا ہے اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی وہ نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اعلان کیا ہے، ابن مریم ہوں مگر اترا نہیں ہوں چرخ سے، نیز مہدی ہوں مگر بے تیغ اور بے کارزار. اور آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے دروازہ نہیں کھولا، خدا نے کھولا ہے، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، مسیح وقت اب دنیا میں آیا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان اللہ زی اخذل عادی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ حسن الجزا حادی صاحب. ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا. احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک